تو سنت اللہ یہ ہے جو نبی کے صحابہ پہ جو الزام لگائے وہی اس کے منہ پہ مار دینا، حق نواز اور اعظم تارک کی نہیں اور کسی آج کے دور کے مولوی کی بنائی ہوئی بات نہیں، سنت اللہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے رضینا قسمتاً جبار فینا، ہم رب کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ رب نے ہمیں صدیق اکبر کی چوکی داری کے لیے چنا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ آپ صرف توجہ سے بات سماعت کریں، ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ میں حضرت محترم سراج الحق صاحب کی موجودگی میں اپنا یہ اعزاز ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس اعزازات ہیں، کسی کے پاس اعزاز ہوگا یہ اتنی مرتبہ فلاں ملک کے سفیر بنے، کسی کے پاس یہ اعزاز ہوگا یہ اتنی مرتبہ ایوانوں میں پہنچے۔ میرے پاس اعزاز کیا ہے؟ ہمارے پاس اعزاز یہ ہے 4 سگے بھائی شادی شدہ جن کے 9 بچے تھے کراچی کی شاہراہوں پر ایک ہی لمحے میں گولیوں سے بھون دیے گئے، چاروں جوان بھائی خون میں لتپت ہو گئے، چاروں کے جنازے قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بوڑھے باپ کو جب جنازے کے قریب لایا گیا اس نے منہ مدینے کی طرف کر کے کہا اے کمبلی والے محمد، آپ کے صدیق اکبر کے لیے یہ 4 ہیں، اگر 4 اور ہوتے تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے ہمارا یہ اعزاز ہے۔ ہمارا اعزاز کیا ہے؟ میرا اعزاز تو یہی ہے میرے والد کو اللہ نے قبول کیا تو صدیق اکبر کی محبت میں جان دی ہے۔ میرا اعزاز یہ ہے کراچی کی شاہراہوں پر سفید ریش مولانا احمد مدنی میرے سگے تایا شہید ہوئے صدیق اکبر کی محبت میں، ہمارا یہی اعزاز ہے۔ ہمارے کراچی کی شاہراہوں پر میرے چچا کے بیٹے مولانا عبداللہ فاروق اعظم کی عدالت کا ڈنکا بجاتے ہوئے شہید ہوئے، ہمارا اعزاز یہی ہے۔ میرے چچا کے دوسرے بیٹے مولانا ابو بکر مدنی کراچی کی شاہراہوں پہ شہید ہوئے، ہمارا اعزاز یہی ہے۔ آج بھی کئی سالوں سے ہمارے محبت و عقیدت کرنے والے کارکن اور قائدین پابند سلاسل ہیں، ہمارا اعزاز یہی ہے۔ اور ہم نے دنیا والوں کو ایک بات کہی ہے، اور جنہوں نے نبی کی بیٹیاں جن کے نکاح میں آئی ان کی عزت کرو، ہم نے یہی کہا ہے جنہوں نے نبی کو بیٹیاں دی ان کا احترام کرو۔ معاشرے کے اندر سب سے ٹھنڈا فرد وہ ہوتا ہے جو اپنی جوانی گزار چکا ہو۔ بابا جی کہتے ہیں مولانا ٹھنڈے ہو کے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بابا جی بات صرف اتنی ہے آپ نے بیٹی کا رشتہ کہاں کیا؟ بابا کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کینٹ میں کیا۔ میں نے کہا بابا لڑکا کیا کرتا ہے؟ بابا کہتا ہے میرا داماد ریڑھی لگاتا ہے، میرا داماد بینک میں ملازم ہے، میرا داماد چوکی دارا کرتا ہے، میرا داماد محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے بیٹی کا رشتہ تو دے دیا، آپ کا داماد ڈاکو ہے، آپ کا داماد زانی ہے، آپ کا داماد شرابی ہے۔ یہ بوڑھا آنکھیں لال کر کے سفید ریش ہونے کے باوجود مکہ مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں لالی آتی ہے۔ میں نے کہا آپ جذباتی کیوں ہو گئے؟ بوڑھے بابا جی کہتے ہیں جناب میں نے تحقیق کے بعد رشتہ دیا ہے، میرا داماد غریب ہو سکتا ہے زانی نہیں ہو سکتا، میرا داماد غریب ہو سکتا ہے شرابی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بابا جی میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی، جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی اس عثمان کے ایمان کا انکار کیا جائے۔ اگر آپ اپنے داماد کی عزت کی بات کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سلام کرتے اس جوان کو جو نبی کے داماد کی عزت کے لیے جان دیتا ہے؟ ہم نے صرف یہ بات کی ہے، ہم نے صرف یہ بات کی ہے۔ میرے اکابر نے میرے قائدین نے پاکستان کے گلی چوکوں چوراہوں میں جا کے صرف یہ کہا ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں عائشہ صدیقہ کی عزت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں فاروق اعظم کی عزت کے تحفظ کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے اکابر نے کہا دنیا والوں ہم تمہارے دروازے پہ اس لیے آئے تم قیامت میں یہ نہ کہو کہ ہمیں صدیق اکبر کے لیے بلانے کوئی نہیں آیا، تم قیامت میں یہ نہ کہو یا صدیق قیامت میں یوں نہ کہے اے پیغمبر میں نے تو آپ کو بیٹی دی تھی، اے پیغمبر میں نے تو آپ کے اشاروں پہ اپنی ساری جمع پونجی لٹا دی تھی، اے پیغمبر میں نے تو آپ کے اشاروں پہ اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر دیا گیا تھا اور میرے ایمان کا انکار کیا گیا۔ صدیق اکبر کے چاہنے والے نہ بولے۔ علامہ سراج الحق صاحب ہمارا روز اول سے صاف اعلان ہے، سراج الحق صاحب آگے بڑھے، عبد المالک صاحب آگے بڑھے، صدیق اکبر کی عزت کا جھنڈا آپ نے اٹھایا ہے، آپ
جوتوں کو ہم سر پہ رکھنا سعادت سمجھتے ہیں، ہم سعادت سمجھتے ہیں، ہماری سعادت یہ ہے ہم صحابہ کے غلاموں کے غلام، ہم صحابہ کے نوکروں کے نوکر۔ اور آخری اور اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا مولانا سراج الحق صاحب ہو یا ہمارے ملک کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی کے صاحبزادگان ہو، قاری زوار بہادر ہو، ابتسام الہی ظہیر ہو، مفتی منیب الرحمان ہو، مفتی تقی عثمانی ہو، وہ اس ملک میں وہ نظام چاہتے ہیں جو حضور کے بعد صدیق کے دور میں چلا، فاروق اعظم کے دور میں چلا، عثمان کے دور میں چلا۔ محترم، وہ تو مل کے صدیق کا نظام لا سکتے ہیں جو صدیق کو امام سمجھتے ہوں، وہ تو مل کر فاروق کا نظام لا سکتے ہیں جو فاروق کو امام سمجھتے ہوں، وہ جو فاروق کو مسلمان ہی نہ سمجھتا ہو وہ فاروق کے نظام میں ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا، ہمارا ساتھی وہی ہو سکتا ہے کہ اعظم کو امام مانے، جو خلافت پر ایمان رکھتا ہو، جو ولایت فقیہ اور امامت کا ڈنکا بجا کے ایک نئے نظام کی طرف اپنی پینگیں بڑھانے کی کوشش کرے، وہ ہمارا ساتھی نہیں۔ میں اس ذمہ دار اسٹیج پر کھڑا ہو کے کہتا ہوں، جس طرح علامہ سراج الحق صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے تاریخی جلسے میں کہا تھا کہ ہم مکمل طور پر مذہبی اور سیاسی اثر رسوخ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گود میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ میں کہتا ہوں آئیے ابو بکر عمر عثمان و علی کے نظام کے لیے جد و جہد کرے، ہم اپنے چاہنے والوں کی ساری محبتیں، سارا سیاسی اثر وخوص حضرت علامہ سراج الحق صاحب کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ آئے آگے چلیں، ہم آپ کے قدم بقدم ہوں گے، آپ کا پسینہ گرے گا، ہم خون بہا دیں گے۔ آج کے جوان سے کہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کرا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یاہوں نے شولوں کی ندائیں پہنی ہیں، یہ چال کفت سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔